دیکھیں بات یہ ہے نا کہ یہ نقصان تو ہو رہا ہے، ان کی شخصیت کو نقصان تو ہو رہا ہے، ٹھیک ہے. آج اگر چودھری نعیم اجاز ہیں تو کل چودھری نعیم اجاز کی جو اعلیٰ قیادت ہے اس کے خلاف بھی یہ ایسا ہو رہا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ پراپر ایک سسٹم ہے نا، یہ آپ ایک سسٹم ہے کہ یہ لوگوں کی عزتیں اچھالنا ہے بغیر کسی ثبوت کے، بغیر کسی تحقیق کے انہوں نے یہ کام کرنا ہے. اب یہ بڑا آسان ٹارگٹ ہے. میں آپ کو بتاؤں چودھری نعیم اجاز آسان ٹارگٹ بن چکے. آسان ٹارگٹ اس لیے کہ وہ ایک ایم پی اے، منتخب ایم پی اے، ایک جماعت حکمران ہے، ٹھیک ہے. ذرا سی کوئی بات ہونی ہے تو انہوں نے کہنا جی اس بندے کا یہ بندے انوالو ہیں، ٹھیک ہے. اس میں سب سے ٹارگٹ جو بنایا جا رہا ہے نا، صرف سمپل یہ کہ وہ ایک عوامی نمائندہ، اس کے پاس کیا ہے؟ عوام کی طاقت ہے، وہ عوام کی ووٹ سے منتخب ہوا ہے، ٹھیک ہے. اس کو وہ جو ووٹ کی طاقت ہے اس کو وہ دی گئی ہے، تو ہر بندہ انگلی اٹھاتا ہے، ہر بندہ انگلی وہ اس کی طرف اٹھاتا ہے کہ شاید ان کے مقاصد حاصل ہو چکے. باقی جہاں تک یہ جو صورتحال یہ پیدا کر رہے ہیں نا جی رانا صاحب، میں آپ کو بتاؤں کہ یہ ٹوٹلی یہ جو کبھی ان کی ایک تصویر جاری کر دی جاتی ہے، آپ اس تصویر کو دیکھیں، وہ اے آئی جنریٹ ہے. ان کا اوپر وہ ان کی جو قمیض ہے وہ نظر آتی ہے، اور نیچے ان کی وہ کسی اور کی پینٹ نظر آتی ہے. اور وہ جس ایٹماسفیئر میں وہ تصویر وہ شیئر کرتے ہیں، وہ میرے خیال میں آپ کو یہ دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ پنڈی اسلام آباد میں کوئی ایسا تھانہ، کوئی ایسا انویسٹیگیشن روم اس جیسا نہیں ہے کہ اتنا جس طرح کا انہوں نے بنا کے بھیجا، ٹھیک ہے. تو یہ معاملہ یہ ہے کہ کچھ لوگ ہیں، کچھ لوگ کس کے پے رول پہ ہیں، مجھے پتا ہے کہ وہ کن کے پے رولز پہ ہیں، ٹھیک ہے. اور ان کو چودھری نعیم اجاز سے یا ان کے کاروبار سے یا ان کے جو سیاسی عہدہ ہے اس حوالے سے ان کا وہ کیوں نتھی کرتے ہیں، ان کو تکلیف کس بات کی ہوتی ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ ایک بندے نے یہاں پہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ ان کو صرف موقع ملنا چاہیے کہ وہ اگر کہیں پہ بھی کوئی معاملہ ہوگا تو ان کی کوشش ہوگی کہ وہ چودھری نعیم اجاز کا نام دے دیں. وہ ان کے لیے آسان ٹارگٹ ہے، کیونکہ انہوں نے آگے سے بولنا نہیں، آگے سے انہوں نے جواب دینا نہیں، انہوں نے آگے خاموشی سے اور انہوں نے اپنا کام جاری رکھنا ہے. لیکن یہ لوگ چاہتے ہیں کہ ان پہ یا 2-3 دنوں سے یہ معاملہ آ رہا ہے نا، دیکھنے میں آ رہا ہے، ٹھیک ہے. تو اس لیے کہا گیا کہ یہ معاملہ دیکھیں اتنا، وہ کوئی کہہ رہا ہے کہ آپ خود رانا صاحب ایک اندازہ لگائیں، وہ کوئی کہہ رہا ہے 58 مقدمات ہیں، 57 میں مطلوب تھا. تو بھائی میری بات سنیں، الیکشن ہوئے ابھی 2024 میں، ٹھیک ہے. تو یہ مقدمات کا پہلے ریکارڈ میں ساری چیزیں دیکھیں، عدالتیں بھی موجود ہیں، الیکشن کمیشن بھی موجود ہے، تمام چیزیں کلیئر ہیں. الزامات یہاں مقدمات کس پہ نہیں ہیں، مقدمات جس طرح کے مقدمات کی بات کرتے ہیں، ٹھیک ہے، کس طرح کے مقدمات میں یہاں پہ رانا صلاح پہ جو ایف آئی آر دی گئی، جو رانا صاحب پہ ایف آئی آر ہوئی تھی پی ٹی آئی دور میں، کیا وہ سچی تھی؟ رانا صاحب اس پہ وہ ایک بندہ کریں، وہ سیاسی انتقام نہیں تھا. باقی جو مقدمات سیاسی رہنماؤں پہ ہوئے پچھلے دور میں پی ٹی آئی میں، اور چاہے وہ نیب کے تھرو ہوتے رہے، چاہے وہ ایف آئی اے کے تھرو ہوتے رہے، اور چاہے وہ کس طرح ہوتے رہے، ٹھیک ہے، وہ آپ کے سامنے نظر ہیں. تو یہ مقدمات کی حقیقت کو جاننا چاہیے کہ مقدمات کی حقیقت کیا ہے، بندہ مطلوب ہے یا نہیں ہے. اور یہ جو لوگ مفت کے مشورے دے رہے ہیں نا، ان کو میں یہ کہتا ہوں رانا صاحب کہ وہ مشورے اپنے پاس رکھیں، ٹھیک ہے. پہلے تحقیقات کرنی چاہیے، پہلے اپنے گھربان میں جھانکیں، پھر کسی کو کہیں کہ فلاں کے پاس چلے جائیں یا فلاں کے پاس چلے جائیں. اور یہ اختیارات میں آپ سے کہتا ہوں کہ پاکستان کی صحافت جو ہے نا، وہ بس آج کل یہ جو سوشل میڈیا پہ کہتے ہیں کہ ہم جرنلسٹ ہیں، اور وہ اپنے آپ کو ولاگرز اور یوٹیوبرز اور کیا کہتے ہیں، اور صرف کیچڑ اچھالا جاتا ہے، صرف اور صرف کیچڑ اچھالا جاتا ہے دوسروں پہ، ان کی تذیق کی جاتی ہے، کیونکہ وہ آزاد ہیں، یہ آزادی ہے، ان سے کو پوچھنے والا کوئی نہیں. ان پہ تو باقاعدہ قانون لاگو ہونا چاہیے نا. ان کو تو پتہ کرنا چاہیے نا. اگر میری آپ کے ساتھ کسی بات پہ رانا صاحب تلخی ہو جاتی ہے، آپ میرے خلاف براڈ کاسٹ کر دیں گے بغیر تحقیقات کے، بغیر ثبوت کے. یہ کون سا قانون ہے؟ اور آپ وہ اپنے دوستوں کو کہیں گے کہ یہ والی چیز ایسے شیئر کر دیں. تو یہ لوگ جو ہیں، یہ پورا ایک سرکل ہے، پورا ایک منظم گروہ ہے. وہ چاہے سیاسی ہو، چاہے اس طرح کے جو ویلاگرز اور کوئی ایکس پہ ٹویٹ کر رہا ہے. تو یہ لوگ جو ہے نا، ان کو میں سب سے پہلے کہوں گا کہ اپنے گریبان میں جائیں کے. اور رانا صاحب میں یہ آپ کو دعوے سے کہتا ہوں کہ جو بات میں کر رہا ہوں، میرے ساتھ سب کو چیلنج ہے کہ چودھری نعیم اجاز کے حوالے سے، مقدمات کے حوالے سے، یا کسی بھی ان کے حوالے سے، کہ وہ ایک اور بات میں آپ کو یہاں پہ کلیئر کر دوں. بہت لوگ کہتے ہیں کہ ان کو یہ بھی الزام لگایا جاتا ہے کہ وہ قبضہ مافیا ہے، ٹھیک ہے. وہ ثابت کر دیں، کوئی شخص اوپن میں آپ سے کہہ رہا ہوں
کہ وہ ثابت کریں کہ چودھری نعیم اعجاز کہ وہ کسی بندے کی زمین پر اس کا کوئی معاملہ ہو. بالکل کلیئر. وہ مقامی ذمہ دار ہیں خود وہاں کے. ان کے پاس اب وہ خود بتا سکتے ہیں ان کے پاس زمین اپنی ذاتی کتنی ہے بھائی ان کو ملی. لیکن میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں نا کہ یہ جو بات کی جاتی ہے کہ وہ قبضہ کبھی، میں آپ کو بتاؤں کہ اس طرح جتنی سوشل میڈیا پہ اور مختلف طریقوں سے ان کو وہ ٹارگٹ کیا جاتا ہے نا، تو کوئی اور ہو تو ان کا بڑا دل ہے کہ وہ ان چیزوں کو برداشت کرتے ہیں اور وہ ساری معاملے کو صبر تحمل سے وہ لیتے ہیں. لیکن یہ جو الزام لگانے والے ہیں نا، یہ ہر دفعہ انہوں نے منہ کی کھائی، ہر دفعہ انہوں نے منہ کی کھائی. تو ابھی کیونکہ جو معاملہ میں نے کیونکہ اب 2-3 دن سے سوشل میڈیا پہ دیکھ رہا ہوں، تو بھائی میں تو حیران ہوں کہ ایک بندے کو پنڈی کی ہاؤ نو ہی نہیں پتا. وہ یہ بتا دیں کہ سیال کہاں پہ ہے، مقدمات کے حوالے سے وہ لسٹ نکال کے دے دیں. ٹھیک ہے، میں جو آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ساؤنڈ سسٹم کا مقدمہ، 109 کا مقدمہ، اس کے بعد کسی سے اسلحہ ملا اس نے مشاورت دے دی، یہ مقدمات. اور ایک دن میں فیکوینس سے ایک ہی دن میں 25 مقدمات، 22 مقدمات. تو پھر تو اتنے بن جانے نا خان صاحب، پھر تو اتنے مقدمات تو بن جانے. لیکن ان مقدمات کہ وہ اگر ایک جرم کرتا ہے ایک بندہ، تو وہ اگلے لمحے کی جو ایف آئی آر، اسی دن کی ایف آئی آر ہوگی، اس میں بھی وہ جرم کرے گا، اس سے اگلی جو ہوگی وہ بھی اس سے جرم کرے گا. تو یہ ساری جو ہے یہ ٹارگیٹڈ معاملہ ہے، یہ ٹارگیٹڈ کمپین ہے. جو نعیم اعجاز جو ہیں ان کے خلاف یہ جو بھی مقدمہ درج ہوا ہے 2025 میں، یہ لاسٹ سنڈے میں، اس پہ وہ ضمانت پہ، اور وہ ضمانت بھی ہے وہ 27 اکتوبر تک ہے. اس پہ تو عدالتیں ہیں، عدالتوں نے فیصلہ کرنا ہے. میں اور آپ یا یہ جو دیگر جو لوگ ہیں وہ نہیں فیصلہ کر سکتے نا. عدالت، بات یہ ہے کہ ایک تو پولیس تحقیقات کرے گی کہ قصوروار ہوئے تو ان کو سزا ملے گی، اور اگر وہ قصوروار نہیں ہوئے، بے گناہ ہوئے، تو ان کو بے گناہی ان کی عدالت میں سامنے آ جائے گی. لیکن کسی کی عزت کو اچھالنا، کسی کے خلاف الزام تراشی کرنا، اور صرف کیا، ایک اور بات کہ ویوز لینے، آپ نے ٹارگٹ کرنا ہے. آپ کو کوئی چیز ملتی ہے نیگیٹو، آپ نے وہ چلا لینی کہ شاید ہمیں ویوز آ جائیں، چٹ پٹیاں لگانی ہیں. یہ کہاں کا انصاف ہے؟ یہ رانا صاحب، یہ صورتحال میں نے آپ کو بتائی ہے. آپ بالکل، میں آپ کو بھی کہتا ہوں، میں تحقیقات کر لیں کتنے مقدمات ہیں، کتنے مقدمات میں ضمانت پہ ہیں، کتنے پہ ان کو وہ بری ہو چکے ہیں، کتنوں پہ پولیس نے ان کو بے گناہ کیا ہے، اور ایک دن میں ان پہ خلاف کتنے مقدمات ہوئے اور کیوں ہوئے، کس کے دور میں ہوئے، یہ بھی ذرا چیک کیجیے گا. جی.